أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قرآن حکیم کے درس کی جو مجالس ترتیب سے ہو رہی تھی ان میں کچھ گیپ آیا مصروفیت کی وجہ سے، اور آج سے دوبارہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور روٹین سے ہٹ کر آج یہ بات ذہن میں آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں، اس نیت سے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری زندگی اور زندگی کے رویے اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب اس امت کو عطا کیا ہے کہ جس کا نام لینے سے پہلے بھی مومن سوچتا تھا کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس زبان سے اللہ کے محبوب کا پاک نام لوں، جن کا نام نامی اس میں گرامی اتنا مقدس ہے کہ اس نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کے ساتھ ہر جگہ ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، اور ایسا جوڑ لگایا ہے کہ اب قیامت تک اس جوڑ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جوڑ خوبصورت اللہ نے لگایا ہے، یہ قیامت کی صبح تک ہمیشہ کے لیے لگ گیا ہے. پہلے جتنے جوڑ لگے ہیں آنے والے زمانے نے ان کو تبدیل کر دیا. ایک زمانے میں آدم کی امت یہی پڑھا کرتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. بڑا خوبصورت جوڑ ہے، بڑا پیارا جوڑ ہے. لیکن جب زمانہ تھوڑا سا گزر گیا تو آنے والی امت نے یہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح نجی اللہ. جب زمانہ گزرتا گیا تو یہ کلمے کی ترتیب دوسری والی تبدیل ہوتی گئی، پہلی تبدیل نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. بدلتے گئے. لیکن وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب نہ پہلا جز بدلے گا نہ دوسرا جز بدلے گا، تو فرمایا تا قیامت ہمیشہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے احمد ندیم قاسمی نے اس طرح اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، لاکھوں کا صحیح، آپ سے پہلے کا
جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا صحیح، لاکھوں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر تک زمانہ ہے وہ تیرا زمانہ ہے۔ آج 1500 سال پورے ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اس مہینے میں 1500 سال پورے ہو گئے، ہجری تو 1448 چل رہا ہے، لیکن 1500 سال پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور 1500 سال مسلسل صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن سے رات تک، رات سے دن تک، اس دھرتی کے اوپر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے کے اندر لمحہ تو گزر جائے آمنہ کے لال کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں۔ آج بھی مغرب کے کونے سے جب آذان شروع ہوتی ہے، ہوتی جب مشرق تک پہنچتی ہے تو ادھر سے آذان آخری جب ختم ہوتی ہے تو ادھر سے آذان پہلی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسا زمانہ ہے، یوں گھوم رہا ہے، ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کا ذکر گھوم رہا ہے، ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کا ذکر گھوم رہا ہے، لمحوں کے اندر، لحظوں کے اندر، صبح و شام میں، زمانے کے ایک ایک حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو یوں اتار دیا ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذاں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ملایا، ایسے ملایا۔ اس لیے کہا گیا کہ فرش سے تا عرش تک سارے زمانے آپ کے، سارے زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش تک سارے زمانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے۔ ایک نام حضور قاسم کے، قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والا، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا، اللہ کے علم کو تقسیم کرنے والا، اللہ کی معرفت کو تقسیم کرنے والا، اللہ جل شانہ کی سخاوت کو تقسیم کرنے والا۔ اللہ نے جو اعلیٰ صفات عطا کی، ان صفات کو ایسا امت میں تقسیم کیا، آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، قیامت تک تقسیم ہوتی رہی۔ پاک نام عطا کیا، مقدس نام عطا کیا، جس کے بارے میں کہا گیا زبان کو پاک جب تک کر نہ لیں اشک محبت سے، زبان کو پاک جب تک کر نہ لیں اشک محبت سے، نبی کا نام لب پہ اہل دل لایا نہیں کرتے، نبی کا نام لب پہ اہل دل لایا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں لب پہ لاتے؟ اللہ نے کہا نہیں، ایسا کرنا ہی نہیں۔ کہاں کہا؟ اللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ جی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو نا، اپنے وجود کو دیکھو، پاک کر لیا، بدن کو پاک کر لو، ضروری ہے، فرض ہے، فرض بدن کو پاک کرو۔ جی اللہ جی بدن پاک ہے۔ لباس کو دیکھو، لباس فرض ہے، لباس کو بھی پاک کر لیا، بدن بھی پاک ہو گیا، لباس بھی پاک ہو گیا۔ اب چل رہے ہو نا، دھیان رکھنا کدھر کو جا رہے ہو؟ جی میں مسجد کو جا رہا ہوں۔ مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جاؤ، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، میرا نام لو، میرا نام لینے کے بعد میری توحید اور حمد کے نغمے اور ترانے کی ابتدا کرو، آغاز کرو۔ سورہ فاتحہ سے آغاز کر دیا، اللہ جی مکمل پڑھ لی۔ اچھا آگے پھر میری ثنا کرو، پھر میری حمد کرو، رکوع میں جا رہے ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اٹھ کر قومے میں چلے گئے۔ اب بھی پڑھو، سبحان ربی العظیم کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد۔ اللہ جی اتنی تعریف تو کر لیں، نہیں، اب عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دو، انتہا کر دو، اپنی پیشانی زمین پر رکھو،
اور زمین پر رکھنے کے بعد پھر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ جی 2 سجدے کر کے زمین کے اوپر عاجزی انکساری کی انتہا کر دی، اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ فرمایا یہ رکعتیں مکمل کرنے کے بعد ایسے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور شعوری طور پر ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھو، نظر اپنی جولی میں رکھو، سر کو ذرا جھکا کے رکھو، اور جھکانے کے بعد پھر میری تعریف شروع کر دو۔ اللہ جی شروع سے تو کی نہیں، ابھی کہو التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہتے جاؤ۔ اللہ جی یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو خوبصورت صفائی کا سامان میں نے پیدا کیا ہے، اس سے اب آپ کی زبان صاف بھی ہو گئی ہے اور پاک بھی ہو گئی ہے، صاف بھی ہو گئی ہے اور پاک بھی ہو گئی ہے، تو اب کیا کہوں؟ فرمایا اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے شروع کرتے ہی ہم کہہ اللہم صلی علی سیدنا، ہو سکتا تھا ایسا؟ نماز کے آغاز میں ہی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی نا برابر پورا اہتمام کرایا، وضو کرو، غسل کرو، بدن پاک کرو، کپڑے پاک کرو، میری حمد و ثنا سے اپنی زبان کو پاک کرو، اس زبان سے تم نے بڑے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، بڑی غیبتیں کی ہوئی ہیں، بڑی چغلیاں کھائی ہوئی ہیں، بڑی تان و تشنی کی ہوئی ہے، بڑی گالیاں دی ہوئی ہیں، بہت کچھ اس زبان سے کر چکے ہو، میری توحید اور وحدانیت اس کو پاک کرو، پاک کرو، پاک کرو۔ اور جب پاک ہو گئی تو فرمایا اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا نام لب پہ اہل دل لایا نہیں کرتے کہ جب تک اپنی زبان کی اس غلاظت کو، اس کثافت کو پاک نہیں کرتے۔ یہ ہیں اللہ کے محبوب، یہ ہیں آمنہ کے لال، یہ ہیں عبداللہ کے در یتیم، یہ ہیں گنبد خضرا کے مکین، یہ ہے روح دو عالم، جان دو عالم، سرور عالم اور عالمین کے لیے رحمت۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جب کوئی محبت کرنے والا نام لیتا نا ان کا، پھر اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو۔ ہم تو ایسے ہی بس رٹا لگائی جاتے ہیں، رٹا نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ ہماری محبت تو زبان کی نوک سے اوپر گئی نہیں ہے، نیچے گئی نہیں ہے، ہم تو زبان کی نوک کے اوپر بس ایسے فٹافٹ جو دل سے اللہ کے نبی کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ عجب ایک کیف سے ہستی میری معمور ہوتی ہے، عجب ایک کیف سے ہستی میری معمور ہوتی ہے، کہ جب اس میں محمد میں کسی کاغذ پہ لکھتا، اگر کاغذ کے اوپر بھی لکھتا ہوں تو میری ہستی ایک نور سے معمور ہوتی ہے، اور درودوں کی صداؤں سے میرا دل گونج جاتا ہے۔ کسی محفل میں آقا جب میں تیرا نام لیتا ہوں، جب میں تیرا نام لیتا ہوں، دل کے اندر سے درودوں کی صدائیں اور دل کے اندر سے درودوں کی آوازیں کانوں کے اندر گونجتی ہیں، پورے عالم میں گونجتی ہیں۔ کتنا حیا کرتے تھے امتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ ہندوستان کے ایک عالم روضہ رسول کے قریب یوں دیکھ رہے ہیں اور وہ سامنے جالیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سامنے جالیاں نظر آ رہی ہیں، اور قدم آگے بڑھاتے ہیں مگر قدم پیچھے کو ہٹتا ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں قدم پیچھے کو ہٹتا ہے۔ دل میں سوچ رہے ہیں میں کون سا، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اتنا گناہ گار، اتنا خطا کار، اتنے گناہ کر کے
میں کیسے آگے بڑھوں؟ جو ہی جالیوں میں جائے گا، جو ہی وہاں پر جاؤں گا نگاہ نبوت اٹھ جائے گی، میں کیسا حضور کی نگاہ کا سامنا کروں؟ میں کیسے پیغمبر کی نگاہ کا سامنا کروں؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے اور دل میں آنن فانن یہ خیال پیدا ہوا، یار کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں، جالیوں کے قریب سے گزر رہے ہیں اور سر جھکا کے درود پاک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس خیال میں تھوڑی سی ایسے غنودگی سی آئی، آواز آئی، اے میرے امتی، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جالیوں کے قریب سے گزرنے، بس یہی میرے قریب ہے، بس یہی میرے قریب ہیں۔ فرمایا کان کھول کے سنو، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے اور جو میری باتوں پر عمل کرتا ہے وہ دور رہ کے بھی میرے قریب ہے، وہ دور رہ کے بھی میرے قریب، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا، فرمایا وہ جالیوں کے قریب سے بھی گزر جائے تو وہ دور ہی دور ہے، یہاں قریب آنے سے قریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے قرآن کریم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا نبی دے اس کو پکڑ لو، نہیں چھوڑنا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔